جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی آپ سب لوگوں کا قرآن شریف عربک گرامر کی کلاس میں خوش آمدید. اور ہم اپنی میٹنگ شروع کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی اور پیج بھی نظر آیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قرآن شریف میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ماں، اس کے اوپر ہے. اور میں اس کے اوپر ہی زیادہ بات کروں گا. اور آئیڈیا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ پتہ چلے کہ یہ جو ہے اس کی کتنی یعنی کس طرح سے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ عربی کے قواعد کی طرف آپ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایک تو پیسو لرننگ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جس کا قرآن شریف میں آپ نے پڑھ رہے ہیں کسی کا بھی، تو وہ ایک آپ لے لیں. اور دوسرا جو ہے وہ ایکٹیو لرننگ کے ساتھ ہوتا ہے. ایکٹیو لرننگ ہمیشہ بہتر لرننگ ہوتی ہے. ایکٹیو لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بھئی کیا پڑھ رہے ہیں اور اس میں کیا چیز آپ ہے. تو وہ کوشش یہ کی جاتی ہے. یہ گرامر کی کلاس نہیں ہے، بہت زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کم از کم کچھ ایگزامپل دیں گے ہم قرآن شریف کی. میرا خیال ہے بیک گراؤنڈ نوائز آ رہی ہے، تو کوئی اگر میوٹ میں کر دیتا ہوں، تو اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہو تو ان میوٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. تو پلیز اپنے مائک میوٹ رکھیے. تو ہم شروع کرتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ سورۃ البقرہ ہے. تو سورۃ البقرہ جو ہے ہم اس میں آپ کو میں اس کی کوئی تلاوت کرے گا اس کی؟ جیسے ہم شروع کرتے ہیں تو قرآن شریف کی پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں تاکہ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ 4 آیات جو ہیں شروع کی اس کی کوئی تلاوت کر لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اس کے اندر میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ میم حروف مقطعات میں سے ہے. جیسا ابھی آپ نے تلاوت میں سنا کہ یہ سورہ جو شروع ہو رہی ہے وہ الف لام اور میم سے شروع ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے. میم کے ساتھ اگر الف لگائیں تو ماں بن جاتا ہے. جو اس کے اندر ابھی آپ نے دیکھا، فار ایگزامپل میں آئسولیٹڈ دکھاؤں گا آپ کو رکھا ہے. اب آپ زیادہ اچھا میرا کرسر دیکھ سکتے ہیں سب لوگ. یہاں پہ لکھا ہے نا ماں، میم الف زبر ماں. ٹھیک ہے نا. یہ آج کا سبق ہے. کمبینیشن کے ساتھ بھی ہے، جیسے یہ من اور ماں یا ان ماں
یا بی ما، تو یہ کمبینیشن کے ساتھ ہے، اور الگ بھی ما استعمال ہوتا ہے. لیکن ایک ما جو ہے وہ ساؤنڈ کا ما بھی ہوتا ہے، یعنی میم کی ساؤنڈ، اور اس کے بعد میم کے ساتھ الف جب آپ لگائیں گے زبر کے ساتھ تو ایک ساؤنڈ بڑھ جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ٹو کاؤنٹ، یا اس کا گرامر میں اور تجوید میں تھوڑا سا مشکل نام ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ میم زبر ماں اور میم الف زبر ماں میں فرق ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے یہ بتانے کی. دیکھیے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ جو ساؤنڈ ہے نا یہ ہے مالکی، میم اس کے اوپر زبر لگی ہے اور پھر ایک کھڑا الف لگا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ماں. اب یہ ساؤنڈ ایگزیکٹلی ویسے ہی ماں کی ہے جیسے ابھی ہم نے سورۃ البقرہ. تو آپ یہ امپورٹنٹ ہے، مثال کے طور پہ جب امام قرأت کر رہا ہے یا تراویح میں ہم لوگ، تو ہم امام کے لپ ریڈنگ نہیں کر سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، سن سکتے ہیں ہم. تو یہ اہم ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ قرأت کیا چیز کی کر رہا ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ وہ تجوید یعنی فونیٹک کے حساب سے اچھی طرح، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ملکی پڑھ رہا ہے یا مالکی پڑھ رہا ہے یا ماں اور پھر ادراکا، تو وہ الگ لفظ ہیں یا ساتھ ساتھ. تو تھوڑا سا، اور یہ ہر لینگویج میں ہوتا ہے، اس کا تعلق عربی سے نہیں ہے. تجوید جو ہے وہ انگلش میں بھی ہوتی ہے، تجوید اردو میں بھی ہوتی ہے، اور تجوید عربی میں بھی ہوتی ہے. تو تجوید کا تعلق زبان کی اور الفاظ کی ادائیگی سے ہے تاکہ سننے میں آسانی پیدا ہو. تو یہ ایک فرق ہے، جو ساؤنڈ ایک جیسی ہیں لیکن یہاں پر ڈیفرنٹ ہے. اب ہم اس پر آتے ہیں، اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے میننگ میں کچھ فرق ہے. میں اب بتاتا ہوں. دیکھیے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو حمید صاحب آپ ہیں یہاں پر؟ ٹرانسلیشن کریں گے آپ اس والی آیت، چوتھی آیت کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹرانسلیشن میں اب کوئی لکھی ہوئی ہو تو میں پڑھ دیتا ہوں، اب زبانی میں کیسے کروں، اتنا تو نہیں ہوں میں کر دوں کیا چاہیے؟ ہاں جی ہاں جی، یہ ڈاکٹر عبدہ ہے نا؟ جی ہاں جی. نہیں ہم سب لوگ کر سکتے ہیں. ایک منٹ سسٹر عبدہ، گیو می 1 سیکنڈ. دیکھیے میں کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، اس کے کوئی میننگ نہیں ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ہدن، ایک ہدایت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک پارٹیکل آیا ہے، اس کو کہتے ہیں لا. اس کی اقسام ہے، یہ ہم لوگ تھوڑی دیر آپ رک جائیں تو آپ کو یہ میں دکھاؤں گا ایک چارٹ جس میں پتہ چلے گا. اس کو ہم کہتے ہیں حرف. تو حرف بھی ہوتے ہیں، اسم بھی ہوتے ہیں. تو جو حروف ہوتے ہیں وہ ان کی سب ڈویژن ہے، لیکن ان ڈویژن میں یا قواعد میں ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں. صرف آپ یہ کوشش کریں کہ قرآن شریف میں یہ جو ڈفرینٹ اسما آئے ہیں یا ڈفرینٹ حروف آئے ہیں ان کے ایک میننگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ فی ہے، یا یہ جو ہے یہ بھی ایک پریپوزیشن ہے. پھر اس کے بعد یہ پروناؤن ہے، ہا، فی، ہی، اینڈ سو آن. پھر ہدن، یہ اس کتاب میں یعنی قرآن شریف میں ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے. الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. آمنہ بھی ہے یہ لفظ،
تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن کوشش کریں آپ لوگ یہ سیکھ لیں ان باتوں کو. آمنا کے ساتھ ابھی آپ غور کیجئے گا، جب بھی قرآن شریف میں آتا ہے نا ایمان لانے کی بات، تو اب آپ غور کیجئے گا کہ اس کے بعد بھی ضرور آتا ہے. یعنی یؤمنون الغیب نہیں لکھا رہے گا، یؤمنون بالغیب لکھنا چاہیے، یہ کریکٹ عربک ہے. تو جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں، وہ یقیمون نماز کو، صلات کو، یعنی باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور مل کے رہتے ہیں. ومن، یہاں پہ لفظ میں الگ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے آپ لوگوں کے. ومن ما رزقناہم ينفق، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کریں اور جو ہم نے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَمِن مَا رَزَقْنَاهُمْ، تو یہاں پہ ماں جو ہے اس کا ترجمہ کیسے کریں گے آپ، کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اب میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں اور اس کے بعد اگلی آیت پڑھتا ہوں. آپ لوگ غور کیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما، تو اگین آئی نیڈ یور اٹینشن کہ آمنہ کے بعد بھی آیا ہے، یہاں پہ بھی آمنہ کے بعد بھی آتا ہے. تو یہ جو یوزیج ہے نا زبان کا، یہ سیکھ لیجئے اب آپ لوگ کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا. والذین یؤمنون بما انزل، جو اتارا گیا ان کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا ان سے پہلے، یعنی قرآن شریف کے جو قرآن شریف جو ہے وہ قریش کے سامنے اترا تھا یا مکہ کے لوگوں کے سامنے اترا تھا، اور اس سے پہلے جو ہے جو نصارہ یا یہود تھے ان کے اوپر دوسری آسمانی صحیفے یا کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان کی طرف اشارہ ہے. وما انزل من قبلک، جو ان سے پہلے نازل کیا گیا یا اتاری گئی کتابیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ڈاکٹر عابدہ ہمارے ساتھ ہیں. شکریہ ڈاکٹر عابدہ آپ کا، اور ماشاءاللہ بہت لرنڈ عربی کی ہماری استاد ہیں اور پڑھاتی ہیں بلاغت. اور تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر ان آیات میں ماں سے کیا مراد ہے؟ ماں والی آیت میں جی، پہلی والا ماں جو ہے اس کا ماں، یہ جو یہ مخفف ہے من اور ماں کا، اور ماں موصولہ ہے، اس کا مطلب ہے جو یا جو کچھ. ٹھیک ہے. تو یہ سوال نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ماں ہاضا. ہاں، نہیں ماں سوالیہ بھی ہو سکتا ہے، ماں نافیہ بھی ہو سکتا ہے، ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے. ماں کے تو بہت سے مطالب بہت سارے میننگ ہے نا. تو ہاں، ڈاکٹر لیکن صاحبہ یہاں نے پہ موصولہ ہے، یعنی جس کو انگلش میں کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤن. رائٹ، ویری گڈ. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ ماں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کے میننگ ہوتے ہیں جو. تو یہاں پہ میننگ ہے وَمِم، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا. نا کا مطلب ہے یہ رائل نا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہا ہے جو ہم نے عطا کیا، جو ہم نے ان کو رزق دیا، اس میں سے ظاہر ہے اس رزق میں پیسے بھی ہیں، اس رزق میں آپ کی نالج صحت بھی بھی ہے. ہے. جی، نالج بھی، نالج علم بھی ہے. صحت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. کوئی بالکل بیچارہ اٹھا نہیں سکتا بوجھ، بالکل بالکل ہے. تو اور آپ پاور، کوئی آپ کی پاور ہو، آپ کے پاس کوئی عہدہ ہو، ہاں اس کے ذریعے لوگوں کی یہ مدد سب رزق ہے نا. تو یہ بالکل. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اچھا، آگے ڈاکٹر عابدہ بتائیے ذرا اس آیت نمبر 4 کا، اس میں ماں استعمال ہوا ہے کس میننگ میں؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ بھی وہی ماں موصولہ ہے. بالکل، کہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو نازل کی آپ جو پہ اور نازل کی
ان کی طرف نازل کی گئی یا ان سے پہلے نازل کی گئی ہاں کتابیں؟ پہلے نازل کی گئی. تو اب یہ آپ نے لفظ اس میں ماں کا جو ترجمہ جو کیا ہے انہوں نے وہ یہ کیا ہے کہ جو، ٹھیک ہے نا، جو. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ہے ترجمہ ہے. اور اب یہ ایک چھوٹی سی سلائیڈ ہے، میں اس سے شروع کرتا ہوں. اور یہ سلائیڈ، اس میں ذرا مشکل نام لکھے ہوئے ہیں، ٹائپس آف ماں. تو میں ان مشکل نام سے تو گھبراتا ہوں، مجھے استفہام اور نافیہ اور موصولہ، لیکن آسان بنا دیتے ہیں. جی آسان بنا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، اس کو ذرا آسان کر کے آپ تھوڑا سا آپ اس میں سے بتائیں یہ جو کامن ٹائپ کے قرآن شریف میں ماں آئے ہیں. تو یہ تقریباً ہیں تو کافی زیادہ لیکن بہرحال مختلف ہیں. اس کو آسان کر کے آپ ذرا بتا سکتی ہیں 2-3 جو موسٹ کامن ماں آئے ہیں؟ جو بہت کامن ہے وہ تو ماں الاستفہامیہ کا مطلب وہ ماں جو کویسچن کے طور پہ آئے، یعنی جو ماں سوالیہ ہو، یہ کہہ لیں سوال کے طور پہ. جیسے کہتے ہیں نا ماں اسمو کا یا مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے، تو وہ سوالیہ ماں ہے. یہ سوال ہو گیا. یا آپ کہتے ہیں کہ ماں ہاذا، یہ کیا چیز ماں ہے، ہاذا یہ کیا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سوال ہو گیا. ٹھیک ہے. اور موصولہ ابھی ہم نے قرآن شریف کی آیت میں پڑھی ہے سورۃ البقرہ کے شروع میں کہ موصولہ اس کا مطلب ہے جو، اور اس کا مطلب ہے واٹ. ہاں. اور ماں نافیہ کا مطلب جو کہ انکار، کسی چیز کو نفی بنانے کے لیے، نیگیٹو بنانے کے لیے جو آتا ہے نا، کہ اللہ سب کو دماغ میں مثال ہی نہیں آ رہی. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعلق کہا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. ہے نا؟ اور وہ شروع کیسے ہوتی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا. آپ کو پتا ہے کہ جب قرآن شریف کا یہ اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کو ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے نا تو ہمیشہ پہلے نگیٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بات لائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایکسیپشن بتائی جاتی ہے، کچھ نہیں مگر. مثال کے طور پہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ شروع ہوتا ہے کس سے؟ اس سے نہیں شروع ہوتا ہے کہ الہ اللہ، ہوتا ہے لا الہ، پھر الا اللہ. اسی طرح جو پروفٹ کی امپورٹنس کے لیے قرآن شریف نے ماں نافیہ سے شروع کیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو آپ کو یاد کرنے کی، اور یہ بہت اچھی آیت بھی ہے. اینڈ سو آن، بہت سارے ہیں. اور اس کے ماں تعجبیہ اس میں ہے جو یعنی کام آ سکتا ہے اسٹوڈنٹس کے، کیونکہ ماں تعجبیہ بہت آتا ہے قرآن شریف میں. مثلا یہ کہ ماں سے مراد ہے کہ واہ کیا اچھا، جیسے کہتے ہیں نا اردو میں. ہاں. تو جیسے قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مر میں گیا اس کی ایگزامپل کتنا ناشکرہ ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ میں نے دوسرے یہ ایک پیپر کھولا ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگوں کے لیے یہ جتنے ماں ہے نا، تو آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ ماں جو ہے، یہ جو پارٹیکل ماں ہے، یہ ایز اے ناؤن استعمال ہوتا ہے، ایز اے پارٹیکل استعمال ہوتا ہے، دونوں طرف سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ہم بحث میں ابھی نہیں جا رہے ہیں کہ یہ دونوں کیا چیزیں ہیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ یہ جو ہے یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ جو ماں تعجبیہ کہہ رہی تھی، یہ کہلاتا ہے ماں آف سرپرائز. تو پہلے ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم باقی ماں پر، کیونکہ اس کے اندر اس ڈاکومنٹ میں، اور میں شیئر کروں گا یہ جو ہم لوگ جو المورد کی کلاسز ہوتی ہیں، تو اس میں ہم لوگوں نے ایک گوگل ڈرائیو بنائی ہوئی ہے اور اس میں جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں، تو آئی ول پٹ آل دیز. تو ڈونٹ وری،
آپ سب اس کے اندر مل جائے. تو ایک تو ہم لوگوں نے ماں موصولہ اور ایگزامپل میں دیتا ہوں ماں نافیہ کی، لیکن پہلے ہم ماں تعجبیہ کی کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے تو میں وہ ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہ ہماری ایڈوانس کلاس میں ڈاکٹر نثار صاحب نے بڑی محنت سے یہ ڈاکومنٹ تیار کیا ہے اور وہ ماشاء اللہ. یہ آگے تعجبی آ گیا. اچھا تو یہ پہلی آیت آپ پڑھ دیجیے، بس ایک آیت پڑھ دیجیے تو پتہ چلے گا یہ تعجب سے کیا مراد ہے. یہی میں نے عرض کیا تھا نا، قتل الانسان ما اکفرہ، انسان جائے کتنا ناشکرا ہے. اچھا ہلاک تو ہو جائے. مارا گیا انسان جب جس کا وہ انکار کرتا تھا، یعنی اس کی ڈس بلیو میں یا اس کے کفران نعمت میں وہ مارا گیا. قتل الانسان ما اکفرہ. کتنا قتل الانسان جو ہے نا یہ بد دعا ہے، مر جائے، اللہ کرے مر جائے. قتل الانسان ما اکفرہ، کہ جو جس کا وہ انکار کرتا رہا. ٹھیک ہے نا. اس میں ماں کا مطلب کتنا کتنا ناشکرا ہے. ناشکرا ہے. کتنا، یہ ماں تعجبیہ ہے نا، یہ ماں جی ہاں. موصولہ تھوڑی، آپ اس کا موصولہ کے طور پر ترجمہ کر رہے ہیں. اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی میں ایکسپلین کر رہا ہوں، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کہ یعنی انسان کتنا بدقسمت ہے کہ وہ اپنے کفر کی بنیاد پر ہلاکت میں پہنچے گا. اس جو اس طرح کی کئی آیات ہیں قرآن شریف میں. اب آپ اس کا ترجمہ ایگزیکٹ اردو میں کیا کریں گی؟ اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہوگا، انسان ہلاک ہو کتنا ناشکرا ہے. قتل الانسان دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہوگا انسان مارا گیا، لیکن یہ محاورہ ہے عربوں کا جس میں ماضی استعمال ہوتا ہے بد دعا کے لیے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب دعا دیتے ہیں تب بھی ماضی ہی ہوتا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اگرچہ مستقبل کے لیے ہوتی ہیں لیکن جو صیغہ ہے وہ ماضی کا استعمال ہوتا ہے. جیسے جزاک اللہ کا مطلب اللہ نے تمہیں جزا دی، پاسٹ ٹینس، لیکن ہوتا کیا دعا کہ اللہ دے تمہیں، یعنی مستقبل میں دے. تو اس میں ہے کرسڈ از مین، یعنی یہ جو ہے بد دعا ہے. اور کس بات کی بد دعا ہے؟ ہاؤ ڈس بلیونگ ناشکرا ہے. نہیں، یہ اکفرا جو ہے نا، اس کا مطلب ڈس بلیونگ بھی ہو سکتا ہے. یہ ترجمہ کمزور ہے، معاف کیجیے گا. یہاں پہ اکفرا کا مطلب ناشکرا، یعنی کفران نعمت، جیسے آپ نے کہا تھا نا کرنے. کفران نعمت، ہاں مفہوم سمجھ لیں. ہم ترجمے کی بحث میں اس وقت نہیں جا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ تعجب کا صیغہ ہے. اور تعجب کا صیغہ جو ہوتا ہے نا، یا پیٹرن ہوتا ہے، اس کی ایک اور، یہ تھوڑا سا گرامر کا ہے، شاید آپ لوگوں کو مشکل لگے کہ یہ افعل، ما افعل کے وزن پر آتا ہے. وزن جو ہے نا، وزن کا مطلب ہوتا ہے پیٹرن. یہاں جیسے اشعار کے وزن ہوتے ہیں نا، یا میزان ہوتی ہے، شعر جو ہے یہ ہم وزن ہے، قافیے میں ہے، اسی طرح سے یعنی اس پیٹرن پہ. تو یہ پورا ایک پیٹرن ہے، اسے کہتے ہیں ہم لوگ ما افعل. ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیجیے اب آپ لوگ. بہت کم ریئر ایگزامپل ہے، لیکن چونکہ ابھی ایک ڈسکشن ہوئی تو ہم نے پڑھا. اب میں دو چار اور ماں جو ہے اس کی ہم بتاتے ہیں آپ کو. اور کیونکہ قرآن شریف کی ایگزامپل سے آپ کو سمپل ہو جاتی ہے اور چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اس کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ یاد نہ کریں آپ لوگ فی الحال، کوئی ضرورت نہیں ہے ٹرمینالوجی کے. اس کو کیا کہتے ہیں، استفہامیہ کہتے ہیں یا نافیہ کہتے ہیں، یہ ذرا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے. لیکن آپ دیکھیں قرآن شریف میں ماں کا ترجمہ جو ہے نا مختلف ہوگا. اور یہ جو ترجمہ ہم لوگ مختلف کہہ رہے ہیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سیکھیں میری کلاس میں.
کہ کیوں ضروری ہے کہ آپ ایکٹیو ٹرانسلیشن کی صلاحیت اور قرآن شریف سے دلچسپی پیدا ہو آپ کی. دیکھیے سورۃ القدر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری آیت کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو یہاں پر دو جگہ ماں کا یوز آیا ہے. پہلا ماں ورب سے پہلے آیا ہے، دوسرا ماں ناؤن سے پہلے آیا ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری سمجھ میں کیا آتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. یہ ترجمہ ہے، سمپل تھا. تو یہ اس کو کہتے ہیں کویسچن. ٹھیک ہے، اس کو کویسچن. عربوں میں ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے عربوں کی بات کی تھی. میں بھی سعودی عرب میں رہا ہوں، کافی رہا ہوں. تو وہ اکثر مجھ سے گفتگو جب ہوتی تھی تو میں نے چونکہ منسٹری آف انٹیریئر میں کام کیا ہے دمام میں، تو اگر ان سے بات کریں آپ نا تو یا ابو بندر هل تعرف فین علی، کہ وہاں ہم لوگ کنیت سے بلاتے تھے کہ ابو بندر یہ بتاؤ کہ بھئی علی کہاں ہے. تو وہ کیا جواب میں کیا وہ کہتا تھا عرب؟ ما ادری. ایگزیکٹلی یہ فریز یوز کرتا تھا وہ. یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ والا فریز عربی زبان میں یوز ہوتا ہے، ما ادری. یہ کا جو ہے نا، یہ جو ہے یہ پروناؤن ہے. جو ورڈ ہے وہ صرف، اور وہاں پر چونکہ اپنے لیے مادری دکتور، یعنی مجھ کو کوئی علم نہیں ہے، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ علی کہاں ہے. اور اکثر وہ کہتے تھے مادری واللہ، کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے خدا کی قسم. تو یہ جو ہے نا، یہ اسلوب جو ہے یہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے، کیونکہ قرآن شریف اہل قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے. تو جو وہاں پر چلتا ہے جس لینگویج میں، اسی لینگویج میں قرآن شریف نے خطاب کیا ہے. تو یہاں پر یا کے بجائے کاف استعمال کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر. ما لیلۃ القدر، تو یہاں پر کویسچن ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ما ھذا قلم، ما ھذا کتاب، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما لیلۃ القدر. تو تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، ڈو یو نو. ماں موصولہ ہے نا دوسرا والا. ہاں کون سا؟ دوسرا سیکنڈ جو ماں ہے نا وہ موصولہ ہوگا نا، یہ والا. تمہیں نہیں پتا. ماں ادراکا تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ تمہیں پتا نہیں ہے، اس طرح مطلب ہے. وما ادراکا نہیں، یہ موصولہ نہیں ہے. موصولہ یہ جو ہے نا واٹ از لیلۃ القدر، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. دونوں جگہ وہ ہے. اینڈ واٹ کین میک یو نو واٹ از دا نائٹ آف ڈگری. تو دونوں جگہ ماں جو ہے نا، یہ وٹ جو ہے یہ موصولہ وٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے، ابھی ہم اس کی بحث میں نہیں پڑھتے. لیکن دونوں جگہ واٹ کا ٹرانسلیشن اس میں ہوگا. یہ کیونکہ انگلش میں تو اور لفظ ہے نہیں نا. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، واٹ از یور نیم کوشچن ہے نا، لیکن یو نو وٹ مائی نیم از، یہاں پہ بھی لفظ وٹ آیا ہے لیکن یہاں پہ موصولہ ہے، کیونکہ انگلش میں لفظ دو مختلف ہے نہیں. اردو میں وہ کہتے ہیں نا یہ اور جو کہہ لیا، لیکن انگلش میں وٹ ہی آتا ہے، ڈائریکٹ میں بھی اور ریلیٹو میں بھی، اس لیے یہاں پر وٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم اس والے پہلے والے ماں کو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے استفہام ہے. پھر اس کے بعد ایک یہ جو ہے نا، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کمبینیشن کو سمجھیں.
ابھی آپ نے قرآن شریف کی تلاوت میں یہ دیکھا تھا مما، تو مما رزقناہم ينفقون. آپ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ مما جی جی رزقناہم. کبھی کبھی یہ مما جو ہے اس کا الف ڈراپ کیا جاتا ہے جان بوجھ کے. یہ کوئی لکھنے کی وہ نہیں ہے، بلکہ مطلب بدلتا ہے اس سے. وہ مطلب جو ہے کیا بدلتا ہے وہ آپ سیکھیے. وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ من اور ماں پورا لکھیں جیسا کہ یہاں لکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. اور اگر اس کو آدھا لکھیں، میں آدھا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، یہاں پہ آدھا لکھا ہوا ہے مما، یعنی میم کے بعد الف نہیں ہے. یا ان ما، تو ام ما، اور قرآن شریف میں دونوں یوزیج ہیں. یہ خوبصورت بات ہے. جیسے لما کا یوزیج ہے، مما کا یوزیج ہے. مما کا تو ابھی آپ نے دیکھا ہے، میں نے ایگزامپل دی ہے. تو یہ جو یوزیج ہیں قرآن شریف کے کہ فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ So let man observe from what he was created. اس کے اندر ایک کوشچن ہے، اور اس میں کوشچن نہیں ہے. یہ جو ہے یہ ایک نریشن ہے، یہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ڈسکرائب کی جا رہی ہے، یہ ایک ڈسکرپشن ہے. جبکہ یہ جو اگر آپ یہ الف ڈراپ کر دیں گی تو یہ کوشچن ہو جائے گا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے. تو یہ کوشچن ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ یوزیج قرآن شریف میں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم. تو کون سی بڑی خبر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ایک قیامت آئے گی. اور تو اما وہ کوشچن آ گیا. تو جب بھی یہ الف ڈراپ ہوتا ہے، جو اوریجنل ورڈ ہے یہ ماں ہی ہے. یہ لما، اما، مما، فیما، لیکن once the الف is drop تو میننگ چینج ہو جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوگی یہ بات. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں قرآن شریف کی آپ کو یا احادیث سے چیزیں بتاؤں وہ زیادہ یعنی سمجھ میں آتی ہیں، بجائے اس کے کہ عام گرامیٹیکلی جیسے یہ لکھا ہے ما عندی قلم، میرے پاس قلم نہیں ہے، I do not have a pen. بجائے اس کے آپ کو جو میں نے مثال دی تھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو وہ زیادہ بہتر ہے. آپ لوگ اس کو یاد کر لیں. بہرحال میننگ ہے، سیم میننگ ہے. اس کو نگیشن کا ماں کہتے ہیں. اچھا یہ میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ تھوڑے سے مشکل ہوں گے آپ کے لیے. یہاں پر جو ایگزامپل آف نگیشن جو ہے آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ہم نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پھر ہم نے یہاں پر دوسرا ہے وما محمد الا رسول، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی یہ اس میں میننگ جو ہے جس میں الا آتا ہے ایکسیپشن کا، تو یہ ایک اسلوب ہے ایمفیسس کا، یعنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے پہلے نہیں آتا ہے اور پھر اس کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ لائی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ یا وما محمد الا رسول.
تو یہ مطلب ہے کہ یہ اس کا زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہوگا کہ محمد ہی رسول اللہ ہیں، یعنی محمد از ناٹ بٹ اے میسنجر. یہ تو اس کا ترجمہ ہوا نا، یعنی لفظی ترجمہ. لیکن میننگ کیا ہے؟ میننگ یہ ہے کہ ہی از دا اونلی ایٹ پریزنٹ، یعنی قریش کے دور میں، کہ وہ صرف رسول ہے. تو یہ ایمفیسس کے لیے پہلے لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس پوری جنس سے وہ جو ہے کہ یہ محمد نام کے بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن رسول جو ہے وہ محمد ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آپ ذہن میں رکھیے. مثال کے طور پہ ایک اور ہے وما علینا الا البلاغ. یہ بہت کامن ہم لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھے لکھے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں اور جب اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں تو وہ قرآن شریف کی یہ آیت پڑھتے ہیں. یہ آیت اور جگہ اور طریقے سے بھی قرآن شریف میں آئی ہے، وما علیک الا البلاغ. تو یہاں پر ہے وما علینا الا البلاغ. تو ہمارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، یعنی ابلاغ کرنا، یعنی ہم اپنی بات کو میں کسی دوسرے کو پہنچاؤں گا اور دوسرا کسی تیسرے کو پہنچائے گا. اور ہدایت دینا اور اس پر عمل کرنا وہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہے اس کا. تو یہاں پر بھی دیکھیں وما علینا، اور ہم پر کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک بات کو، یہاں پر کافی مفسرین نے بلاغ کا مطلب جو قرآن شریف کا ہے کہ ہم اس قرآن شریف کا میسج جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے. تو یہ جو ہے یہ ماں کے ایگزامپل ہیں. ایک ماں کا یہ بھی بہت کامن یوز ہے کہ ماں اغنا انہو مالہ وما کسب. یہ دو ماں ہیں اور دونوں ماں جو ہیں وہ اس کے بعد ورب آ رہا ہے. تو his wealth will not avail him or that which he gained. کافی ڈیفیکلٹ قسم کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ میں آسان بتاتا ہوں کہ اس کو اس کے مال نے کوئی کمفرٹ نہیں پہنچایا اور اس کے کسی کام نہیں آیا، اور نہ مال اور نہ ہی جو کچھ اس نے کمایا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ جو ماں ہے، جو جیسا بھی ڈاکٹر عابدہ نے بتایا تھا کہ یہ ماں جو ہے یہ موصولہ ہے. اس کا ترجمہ ہوگا جو کچھ اس نے کمایا، جو کمایا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کیا کمایا، یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو کمایا. اور یہاں پر جو پہلا والا ہے تو یہ ہے نیگیشن کا، یہ والا. تو آپ دیکھیں کہ ایک آیت میں دو لفظ لکھنے میں ایک ہی نظر آ رہے ہیں لیکن ٹرانسلیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تیسرا جو ہے وہ بھی ایک ماں ہے، وہ یہ ہے مال والا ماں، مالہو. اب یہ اگر آپ اس کو الگ کر کے پڑھیں، آپ یہ دیکھیے کہ لکھنے میں انہوں نے تھوڑا سا گیپ دیا ہے جبکہ اس میں گیپ نہیں ہے. اسی طرح جب قرأت کرنی چاہیے تو اس میں بھی گیپ نہیں ہے. اگر میں قرأت ایسے کروں گا کہ ماں اور اس کے بعد فوراً ہی میں نے کہہ دیا ما اغنا یا ما کسب، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے. وما کسب، تو اب پتہ چلتا ہے کہ یہ دو الگ ہیں. یا اس کو میں اگر الگ کر کے پڑھوں
ما اغنا انہو ما لہو، تو ما لہو یعنی جو کچھ اس کے پاس تھا، یعنی الگ، یہ دراصل مالہو ہے لفظ، یعنی مال اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مال، ٹھیک ہے، مال اور ہو اس کا مال، تو یہ مالہو ہے۔ تو یہ چیزیں جو رسم جو ہوتا ہے عثمانی، اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے لکھا جائے، اور تجوید میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کی جائے۔ اچھا جناب، میرا ایک کوشچن ہے۔ جی جی، عربک ورڈز کو پڑھ کے ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ماں یہاں پہ کوشچن کے لیے آیا یا نیگیشن کے لیے آیا یا موصولہ آیا؟ مطلب ماں تو ہر جگہ سیم ہی آ رہا ہوتا ہے نا، لیکن کہیں کسی جگہ پہ کوشچن کے لیے، کسی جگہ پہ نیگیشن کے لیے، تو یہ کیسے یہ پتہ تو چلے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ تفصیل بتا رہے ہیں نا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کانٹیکسٹ میں کیا مطلب جو ہے وہ اٹ میک سینس۔ ایسا ہوگا نا کہ اگر وہ کویسچن ہے تو کویسچن ہی سے ترجمہ کریں گے تو اس سے بات بنے گی، اس کو نیگیٹو کا ترجمہ کریں گے تو بات ہی نہیں بنے گی۔ جیسے مثال طور پہ یہ پہلی والی آیت میں آپ سے ہی پڑھواتا ہوں، اس کا آپ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں خود سے۔ وما محمدن، اس میں صرف ما محمدن کا ترجمہ کوشش کریں کہ ڈیفرنٹ غلط ترجمہ کریں آپ ایک لمحے یہ کے تو لیے۔ مجھے پتا ہے نا، مجھے کوئی ایسی ورڈز دکھائیں جس کا مجھے نہ پتا ہو، اس کا پھر میں کروں گی۔ ہاں، تو جس کا نہ پتا ہو نا، تو اس میں سے اب یہ جو پہلا ما ہے، ما اغنا، یہ تو کہہ رہی ہیں کہ فیملیئر ورسز ہیں، کوئی نئی۔ اچھا ہاں اس کا بھی مجھے پتا ہے، یہ بھی ہاں آپ بات نے بتایا۔ ملہ بغافل عما تعمل، ملہ بغافل، اس میں ماں آ رہا ہے شروع میں، یہ کون سا ماں ہے؟ ملہ ابھی بغافل۔ اب یہ میں اس ابھی آپ کو کافی اگزامپل دوں گا، اور آپ کا جواب جو ہے نا، میں یہ جو ڈاکٹر عابدہ نے بتایا ہے کہ کانٹیکسٹ، یعنی آپ کو وہ جو پوری روانی ہے، اس جو موضوع اور جو باتیں بیان ہو رہی ہیں، اس سے تھوڑا سا پتہ چلے گا اس اسٹیج پر، جس اسٹیج پہ ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ رولز ہیں، وہ رولز میں گرامر کے رولز ہیں، اس کا ایک رول جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور وہ ما تعجبیہ کا رول بتایا تھا۔ میں نے کیا بتایا تھا؟ وزن یاد ہے آپ کو؟ میں نے ایک وزن بتایا تھا کہ ما افعلا کے وزن پر آتا ہے۔ تو اب آپ یہ غور کیجیے گا کہ اگر ما کے بعد وہ فتحہ کے ساتھ آئے اور اس کا مفہوم، تو یہ جو ہے یہ تعجبیہ کا اسلوب ہے۔ تو بہت ساری، اور اسی طرح سے اس کے اندر اگر ما کے بعد الا آتا ہے تو عام طور پہ ما جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وما علینا الا، اور تو یہ الا جو ہے وہ رول آؤٹ کر دیتا ہے تمام جو کچھ بھی ہمارے اوپر واجب چیزیں ہیں۔ تو ہمارے اوپر واجب 1 ہے، واجب 2 ہے، تو اس میں لکھا ہے وما علینا، ہمارے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے سوائے کہ ہم ابلاغ کریں اس قرآن شریف کا میسج، ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے آدمی کو پہنچا دیں، خواہ وہ ایک آیت ہو، بلکہ یہ غالباً if I'm not wrong تو یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے اگر ایک آیت کو بھی کسی دوسرا پہنچا دیتا ہے تو وہ پوری، مجھے حدیث تو نہیں یاد ہے لیکن ان میں سے حدیث میں ایک یہ تھا۔ اچھا، میں اور آگے پڑھتا ہوں، اور آپ کو آہستہ آہستہ یہ پتہ چلتا ہے، یہ اس سوال کا جواب خود ملے گا۔ میں قرآن شریف بھی ابھی کھولوں گا اور میں وہاں پہ بغیر دیکھے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ ایبلٹی، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم۔ ایک جیسے آپ نے بتایا کہ جب ماں کو پریپوزیشن کے ساتھ
اٹیچ کیا جاتا ہے اور اس کا الف ڈراپ کر دیتے ہیں تو پھر وہ کوشچن کے لیے آتا ہے نا؟ سے اگین دوبارہ کہیے، آپ دوبارہ سے بتائیے پلیز. میں نے بولا کہ اگر ماں کو پریپوزیشن کے ساتھ اٹیچ کرے جیسے اما تو اس کا الف ڈراپ کر دیا جائے تو جب الف ڈراپ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوشچن کے لیے آتا ہے. ایسے ہی ہے. بالکل 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 بالکل، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور تھینک یو کہ آپ نے آج ایک بات سیکھ لی. تو اب جو ہے نا میں آپ، اور دوسری میں نے یہ بات بتائی کہ اللہ، جب بھی اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ماں کا میننگ ڈفرینٹ ہو، یہ دوسری بات بتائی تھی. تیسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ ماں افعلا کے وزن پر، ماں اکفرا، جیسے ڈاکٹر عابدہ نے مثال دی وہ تعجب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور بھی میں مثالیں دیتا ہوں، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے رول اب آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے یہ ہے، یہ ایک یہ مشکل مثال ہے، لگتا ہے آسان ہے لیکن یہ مشکل مثال ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے ما ھذا بشرن، ما ھذا بشرن. اس کا مطلب کیا ہے؟ This is not a man. لکھا ہوا نیچے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ لکھا ہوا پڑھیں، ما ھذا بشرن. لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں ذرا، مشکل لفظ لکھا ہوا ہے یہاں پر. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے ما الحجازیہ. حجاز کہتے ہیں نا، حجاز کہتے ہیں جو مکہ مدینہ، یہ ساری جو سرزمین حجاز کہتے ہیں نا آپ لوگ، تو اس کو کہتے ہیں. تو یہ ماں حجازیہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ بہت ہی سمپل ہے، لیکن اس کا نام کیوں لے؟ دیکھیے ہونا چاہیے، آپ کہیں گے قلمن یا بشرن، اور پھر آپ کہیں گی ھذا بشرن یا ھذا قلمن، اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتی ہیں تو آپ کہہ دیں ما ھذا قلمن، ما ھذا بشرن. لیکن اس کو ما الحجازیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے یہ جو ہے اس کو چینج کر دیا ہے، یعنی دو پیش کے بجائے دو زبر لگ گئے ہیں. اب جب یہ دو زبر لگ گئے ہیں، اسے فتح تنوین کہتے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے اس کی ایک ون آف دا پری ریکویزٹ یہ ہوتی ہے جب بھی دو زبر لگتے ہیں کہ اس کے بعد ایک الف لانا پڑتا ہے. اور اس کا رول یہ ہے کہ جب آپ اسٹاپ کریں اس آیت پہ تو آپ پڑھیں گی ما ھذا بشرا، آپ کو یہ الف پڑھنا پڑے گا. تو ہم وقف میں یہ پڑھتے ہیں، وصل میں نہیں پڑھتے. یہ ایک چھوٹا سا تجوید کا رول میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہ گرامیٹیکلی چینج ہو گیا ہے، یعنی بشرن سے بشرن بن گیا ہے. اور یہ جو چینج ہے اس نے اس ماں کو بجائے یعنی اسے کہتے ہیں نا ریڈیکل جو ہوتا ہے، ایک انرٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، ایک تو یعنی غیر عامل ہوتا ہے نا کہ کوئی چینج نہیں کر پاتا، اور ایک ہوتا ہے عامل جو کہ چینج کر دیتا ہے. تو اس نے اس انرٹ پارٹیکل کو ایکٹیو پارٹیکل میں چینج کر دیا ہے، کیونکہ یہ والا جو ماں ہے، ماں حجازیہ، یہ اپنی خبر کو ہمیشہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ منسوب کر دیتا ہے. تھوڑا سا میں مشکل اب گرامر بتا رہا ہوں، میرا خیال ہے حمید صاحب، اگر آپ حمید صاحب ہیں نا یا نہیں ہے؟ چلے گئے آپ. تو اس کو یہ جو اسلوب ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام ماں الحجازیہ، یعنی یہ ماں نافیہ ہی ہے لیکن یہ حجازیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو رول بتایا ہے. کبھی کبھی یہ اس کے ساتھ بی لگا دیتے ہیں. جب بی لگا دیتے ہیں تو پریپوزیشن جو بی جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جیسے وَمَا اللَّهُ غَافِلًا ہونا چاہیے. یہ لفظ آپ کو میں ذرا بتاؤں
समझने की कोशिश करें कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है वमल्लाहु गाफिलन, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा था ना मा हादा बशरन, इसी तरह ये लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि प्रीपोजिशन बी लगा दिया तो अब गाफिलन के बजाय गाफिलिन हो जाएगा। और दूसरा जो माँ है वो क्या चीज है? वही वाला माँ जो हमने सूरह बकरा में पढ़ा था, इसका तर्जुमा आपने किया था ना। क्या 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 तर्जुमा आपने किया था? इसका जो तर्जुमा किया था आपने, वो आपने किया था यहाँ पर मिम्मा रज़क़नाहुम। तो इसका तर्जुमा आपने क्या किया था कि जो 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 हमने रिज़्क दिया उस रिज़्क में से ये खर्च करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका भी तर्जुमा वही करें, वमल्लाहु बिगाफिलिन अन मा, मैं जानबूझ के अलग अलग पढ़ रहा हूं, अम्मा तामलून, जो कुछ तुम अमल करते हो। ठीक है, तो अब आप इसमें गलती नहीं कर सकती। दूसरा रूल हमने ये बताया था कि अगर ये अलिफ ड्रॉप कर दें तो सवाल बन जाएगा, और अगर ड्रॉप ना करें तो इसका तर्जुमा सवाल नहीं होगा बल्कि जो होगा, है ना। जैसे ये वाला हमने देखा था, इसके अंदर मिम्मा, ठीक है, और यहाँ पर जो हमने देखा है वहाँ अम्मा, यानी पूरा अलिफ अलिफ के साथ लिखा हुआ है। और हमने ये बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि अगर अलिफ ड्रॉप हो जाए तो ये जो है ये अम्मा हो जाता है, और अम्मा का जो ट्रांसलेशन है वो डिफरेंट होगा। अम्मा का जो ट्रांसलेशन है वो डिफरेंट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो अलिफ ड्रॉप हो गया है, नजर आ रहा है ना आप लोगों को सूरतुन नबा में? जी। अब इसका तर्जुमा आप करें जो के साथ, कोशिश करें तर्जुमा करने की जो, क्योंकि अभी हमने कहा है कि ये जो है इसका तर्जुमा तो हमने जो यहाँ पे अम्मा है ना, अम्मा तामलून कहाँ गया, ये था ना, तो इसका तर्जुमा एंड अल्लाह इज नॉट अनअवेयर ऑफ व्हाट यू डू, जो कुछ तुम काम करते हो उससे अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। सही है। अब आप इस आयत का तर्जुमा भी जो से करें, आप देखिए फिर कि आपको खुद समझ में आएगी कि जो नहीं हो सकता, आप करें इसका। तो आप इसका तर्जुमा, मैं करता हूँ इसका तर्जुमा जो से। जिस जो चीज के कुछ मुतालिक सवाल करते हैं या जो जो कुछ कुछ सवाल। वो लोग पूछते हैं, बस ये तर्जुमा। इससे तो कोई बात ही नहीं समझ में आई। जो कुछ वो पूछते हैं तो भाई पूछने दो उनको। तो ये नहीं किस चीज के मुताल्लिक वो लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं, ये है तर्जुमा। यानी यहाँ पे बात खत्म हुई और दूसरी जगह अनिन नबाइल अज़ीम, एक बड़ी खबर के मुताल्लिक पूछते हैं। तो यहाँ पे सवाल है, और ये जो है ये डिफरेंशिएट करता है इस अम्मा को वर्सेस इस अम्मा के। और अगर ये आप में तो आप एक्टिव ट्रांसलेशन की आप में सलाहियत आएगी। आप हमेशा कोशिश करें कि आप कि कुरान शरीफ में ये क्यों लिखा है। ये चीजें जो है ये ब्यूटी है अरबी लैंग्वेज की और कुरान शरीफ की, कि आपको समझ में आए कि इसकी ऑर्थोग्राफी क्यों इस तरह है, क्यों लिखा गया है। ये इसलिए नहीं लिखा गया है कि बस ये अच्छा लगता है हमें लिखने में, नहीं, इसके मीनिंग में फर्क हो जाता है। और मीनिंग का फर्क अगर हम समझ जाएंगे तो हम कुरान शरीफ का मैसेज समझेंगे। कुरान शरीफ क्या कहना चाह रहा है, अल्लाह ताला क्या हमसे कहना चाह रहा है, उसका तर्जुमा क्या है, वो हम समझेंगे। मेरा ख्याल है कि बस थोड़ा सा टाइम और रह गया है, तो मैं क्विकली मैं देखता हूँ कि और मेरे पास क्या है। मैंने कुछ चीज़ें और भी मैंने
یہاں پر یہ ڈکشنری ہے، یہ میں نے شیئر کی ہوئی ہے ڈرائیو میں، اور اس میں ماں کے تمام ہیں۔ اس کی بیوٹی یہ ہے کہ اس ڈکشنری میں جو ماں کی جتنی ویرائٹی ہے وہ سب لکھی ہوئی ہے، اور اگزامپل جتنی ہے وہ سب قرآن شریف کی آیات ہے، اور قرآن شریف کی آیات کا نمبر بھی ہے۔ تو ایک پریکٹس آپ کی یہ ہے کہ یہ والا ڈاکومنٹ، ایک یہ والا ڈاکومنٹ، یہ سارا 100% قرآن شریف کی آیات ہیں، اور دوسرا یہ ڈکشنری، اس میں بھی جتنی ہے، مثال کے طور پہ لا عابدو ما تعبدون، اس کا کیا مطلب ہے؟ عابدو میں عبادت کرتا ہوں، لا عابدو میں نہیں عبادت کرتا ہوں، ما تعبدون، اب یہاں پہ ماں کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جو، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا سوال تو نہیں ہے آپ کیا عبادت کرتے ہیں، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، آپ کیا عبادت کرتے ہیں، اس ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو ہے نا، جب آپ قرآن شریف پڑھیں گی تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ اس کا ترجمہ جو ہوگا، یعنی ترجمہ واٹ ہوگا، وہی جو ہے نا ہے۔ تو آئی ڈو ناٹ ورشپ واٹ یو ورشپ، یعنی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، میں تو ان کی عبادت نہیں کرتا، میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سے اس کے اندر ساری ہیں، اور اس میں جو کویشچن والا ماں ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جیسے اس میں واٹ کا ٹرانسلیشن ہے، اما کی ترجمہ فیما، تو یہ ہے، اور بہت لمبا نہیں ہے، تو آپ اس کی جو مصدریہ یا استفہامیہ یا یہ آپ نہ کریں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہے پراپر ورڈ کیا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے بیما، لیکن اگر یہ صرف الف ڈراپ کر دیں تو اس کے میننگ میں فرق آ جائے گا۔ ایک چھوٹا سا رول یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ ایگزامپل ہے، اب جیسے یہ ہے، یہ والی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہوگا، اور جو تم خرچ کرتے ہو، سوری، اور تم نہیں خرچ کرتے، نہیں خرچ کرتے سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی تمہاری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، and you shall not give but as seeking the face of God، یعنی وجہ للہ جو ہے محاورہ ہے ایک عربی زبان کا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے، خوشی کے لیے، یا اس کی اس کے لیے، رضا کے لیے یا خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو کا ترجمہ نہیں ہے، یہاں پر نہیں کا ترجمہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے جب بھی نہیں کا ترجمہ کیا تھا، ایمفیسس ایک بات، اور دوسرا ہم نے کہا تھا اللہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ یوز ہوا ہے کہ وما تنفقون الا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہڈن مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو، تو دنیا کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، سب کے لیے خرچ کرو، وہ سب سیکنڈری ہے۔ پرائمری خرچ کیا ہے؟ پرائمری خرچ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو، چاہے تم اپنی بیوی کو دو، بچوں کو دو، کسی غریب کو دو، کسی کی مدد کرو، کسی یعنی علم میں انویسٹ کرو، کسی کو پڑھا دو، تو یہ سارے خرچ ہیں۔ اور یہ سارے خرچ جو ہیں، عام طور پہ انفاق جو ہوتا ہے وہ قرآن شریف میں جب بھی آیا ہے وہ مال کے لیے آیا ہے، باقی کے لیے رزق کا لفظ آیا ہے، ابھی آپ نے پڑھا تھا۔ تو اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں نان نفقہ۔ تو یہ جو ہے نا، اللہ یعنی آپ کو یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے خرچ کے کسی۔ تو یہ ڈکشنری جو ہے باداوی صاحب کی بہت اچھی ڈکشنری ہے، تو یہ بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر آپ جب کریں گی
جائیں گی تو ماں کے ساری اگزامپل قرآن شریف سے اس میں آلموسٹ دی ہوئی ہیں. اور آخری بات جو ماں کے متعلق تو نہیں ہے، میم کے متعلق ہے، اور وہ بات یہ ہے جو اس میں شروع میں لکھی ہوئی ہے کہ میم جو ہے وہ بائی لیبیل نیزل ساؤنڈ. یہ تھوڑا سا تجوید کا ایک چھوٹا سا میں پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں. ساؤنڈ جو ہوتی ہے نا، وہ اگر نون ساکن کی ساؤنڈ ہے تو آپ میم بولیں تو کیسے بولیں گی؟ یعنی دونوں ہونٹ مل جائیں گے. اور اگر بے بولیں، با جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی بولیں گے، اب. لیکن فرق یہ ہے کہ جو میم کی ساؤنڈ ہے اس میں نیزلائزیشن ہوتا ہے. ناک سے بھی ساؤنڈ آ رہی ہے، اب ناک کی ساؤنڈ نہیں آئی، دونوں لیبیل ہیں. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ جب نون کی ساؤنڈ کے بعد اگر با آ جائے پورے قرآن شریف میں اور عربی لینگویج میں، ایون اردو میں، تو نون کی ساؤنڈ جو ہے اور نون کا ایون حرکت جو ہے نا، وہ میم میں بدل جاتی ہے، اس کی ادائیگی. لڑکیوں کا نام ہوتا ہے انبر. کیا کہتے، کیا ہے ہم لوگ پکارتے کیسے ہیں؟ میم سے امبر. کیوں؟ تو اس کو کہتے ہیں اقلاب، یعنی نون ساکنہ کنورٹ انٹو میم. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا رول ہے، اور آپ کو اب یہ پتہ چل گیا کہ اس رول کی وجہ ہے، سائنٹیفک وجہ ہے. میں ڈاکٹر ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سائنٹیفک وجہ، کہ جو آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں نا وہ سیم ہیں. ابھی میں نے ایگزامپل دی نا، نون کی الگ ہے، لیکن میم اور بے ان دونوں کی سیم ہے. فرق یہ ہے کہ میم کے اندر ناک سے آواز آتی ہے تھوڑی سی، اور بے میں ناک کی. تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بائی لیبیل ساؤنڈ. تو حروف شفوی میں با، میم اور فا جو ہے وہ ایک اینگل آف دا ماؤتھ سے صرف نکلتا ہے، تو اس کو ہم فا کہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا تجوید کا میں بتا رہا تھا، کیونکہ میں نے تجوید بھی وہاں 2 سال پڑھی، اور اس کو سائنٹیفکلی پڑھی ہے میں نے، کہ کیوں یہ رول بنائے گئے ہیں. اور اس رول کا تعلق، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا، کہ اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، اس کا تعلق لینگویج سے ہے. تو ہمیشہ آپ لوگ اچھا علم حاصل کریں، اور علم کو علم کی طرح سے جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کو قرآن کی عظمت واضح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہے تو بتائیں. جی. قرآن پاک میں ایسا کیوں نہیں آیا کہ مطلب اگر کوئی کوشچن ہے تو اس کے لیے کوشچن مارک آ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کوشچن ہے، یا پھر ایکسکلیمیشن مارک ہمیں نہیں ملتا، ایسا کیوں ہے؟ یہ تو آپ کو کسی مولوی سے پوچھنا پڑے گا جو تفسیر کرتے ہیں، اور میری نالج تو نہیں ہے اتنی کہ میں بتاؤں کہ قرآن شریف میں، اور قرآن شریف میں مجھے البتہ میں ایز اے طالب علم قرآن شریف کا بتا سکتا ہوں کہ قرآن شریف میں بلاغت بہت ہے، اور قرآن شریف میں امثال اور تشبیہات بہت ہیں، قرآن شریف میں کویسچن بہت ہیں، قرآن شریف میں بہت ساری طریقے سے بات بیان کی گئی ہے. اور غالباً یہ کافی حد تک تو عرب طریقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی بلاغت ہے. اور اس پہ اگر آپ کو مزید کوئی بات پوچھنی ہے تو ڈاکٹر عابدہ جو ہیں وہ بلاغہ، اردو میں ہم کہتے ہیں بلاغت، اور عربی میں کہتے ہیں بلاغہ. جیسے اردو میں کہتے ہیں عورت، اور عربی میں کہتے ہیں عورہ، تو ایک ہی لفظ ہے. تو اس پر لیتی ہیں. لیکن بہرحال اس کے اندر قرآن شریف ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس پر کوئی آدمی 100% کمنٹ کر سکے کہ یہ اس لیے ہے اور یہ اس لیے نہیں ہے، کیونکہ جتنی دفعہ آپ پڑھیں گی نئے اس کے معنی
اور نئے نئے طریقوں سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اور قرآن شریف کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو کوشچن یا جو سوالات یا جو پوائنٹ ریز کیے جاتے ہیں قرآن شریف میں، اس کا جواب اکثر بعد میں آ جاتا ہے. اور اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں، اور علماء بھی یہ کہتے ہیں اچھے، کہ قرآن شریف کی اکیلی ایک آیت حجت نہیں ہوتی، بلکہ پورا قرآن شریف حجت ہوتا ہے. جس طرح آپ صرف ایک حدیث کو حجت نہیں بنا سکتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا عمل حجت ہوتا ہے. تو ان اسی کا طرح سوال یہ ہے کہ یہ مارکس کیوں نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو میں اس کا بریف جواب دے سکتی ہوں، بتا اگر دیجیے آپ کو اجازت دیں. وہ ایسا ہے کہ قرآن شریف کا یہ سٹائل، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، ہر زبان کا ایک سٹائل ہوتا ہے. تو قرآن شریف میں یہ سٹائل عربوں کا تھا ہی نہیں کہ وہ کوشچن مارکس یا کوٹیشن مارکس. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم مس کرتے ہیں. مثلا کاما تک نہیں ہوتا اس میں. اور چیزیں ہوتی ہیں جو کامے کی جگہ پہ آتی ہیں، لیکن دوسرا کاما فل اسٹاپ جیسے ہمیں عادت ہے ویسے ہمیں نہیں ملتا. تو یہ سٹائل کی بات ہے. ہم کوشچن مارک لگاتے ہیں نا ایک، لیکن اسپینش میں آپ دیکھیں گے کہ 2 کوشچن مارک ہوتے ہیں، ایک فقرے کے شروع میں ہوتا ہے ایک آخر میں. تو اس طرح ہر جو زبان ہے نا اس کا ایک سنٹیکس ہوتا ہے. تو عربی کا سنٹیکس اسی طرح ہے، اور اس کا جو کویسچن ہے وہ ہے یا نہیں، یہ کانٹیکسٹ میں پتہ چلتا ہے. کوٹیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، کبھی کبھی اس میں ایمبیگوٹی آ جاتی ہے، لیکن ذرا سا ہمیں ہم کہتے ہیں اسے جملہ اعتراضیہ، جو ہاں گرامر کرتے ہیں نا ہم، اس میں کہیے جملہ اعتراضیہ کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ ہم غور سے نہ دیکھیں. اور شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور کرنے پہ مجبور کرنے کے لیے کچھ کام ایسے کیے ہیں. مثلا یہ مارکس، ڈائکریٹیکل مارکس تو تھے ہی نہیں، یعنی زیر زبر پیش بھی نہیں تھی پہلے، تو یہ تو بعد میں لگائی گئی ہیں. تو اس طرح آپ کو سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں میں. جو ابھی آپ کی بات ہے نا، ان کو ایک قرآن شریف بتا دوں، دکھا دوں کہ جو پہلے قرآن شریف نازل ہوا تھا تو کس طرح کا تھا. ہاں بالکل، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، دیکھیے ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے اس کو. ہاں کوفی. دیکھیے یہ میں آپ کو، یہ پریزنٹیشن ہے، یہ 163 سلائیڈ کی پریزنٹیشن ہے. کبھی ہم مزید ڈسکس کریں گے، آپ لوگوں کی دلچسپی رہی. اب جیسے یہ والی یہ ہے جس طرح سے قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جاتا تھا. اللہ کے لفظ کے سوا کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا. آپ ذرا پڑھنے کی کوشش کریں اس میں. آپ تو کوشچن نہ، آپ یہاں پہ لکھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، تو میں نے ایگزیکٹلی وہ قرآن شریف کی آیات لکھی ہیں کہ تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ صحیح ہے، اللہ تو پڑھ لیا کم از کم، اللہ تو، لیکن بہت بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے پڑھنا. اس میں تو نقطے بھی نہیں ہیں. تو نہ نقطے ہوتے تھے نہ زبر زیر ہوتا تھا. وہ تو بعد میں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ میں انشاءاللہ کبھی لمبی کلاس ہوگی، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، تو میں بتاؤں گا کہ کس طرح قرآن شریف ڈیولپ ہوا تھا. تو ڈاکٹر عابدہ آپ اور کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بس میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ زبان کا سٹائل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں سمجھ سکتا. زبر زیر پیش اور اسی طرح کوشچن مارک اور ساری چیزیں نہیں لگتی. یو آر رائٹ. بلکہ یہ جو آیات ہے نا، یہ بھی بعد میں ہے. اور یعنی ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہاں پر، جیسا بھی اب میں نے دکھایا آپ کو رسول اللہ کے زمانے کا قرآن شریف، اس میں تو کوئی بھی آیت نہیں ہے. اور یہ وجہ ہے کہ فرق ہے. مصحف اردو جو ہے، اس کے اندر اگر آپ سورۃ الفاتحہ جائیں تو اس کے اندر سورۃ الفاتحہ جب آپ دیکھیں گی تو اس کے اندر آپ کو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم. لیکن جب مصحف المدینہ دیکھیں گی تو اس کے اندر آیات جو ہے وہ پہلی آیت یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں پہلی آیت جو ہے سورۃ الفاتحہ کی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ دوسری آیت ہے. تو it doesn't change the content of the Quran.
قرآن شریف کا کنٹینٹ تو سیم رہتے ہیں لیکن ڈویژن میں فرق ہے، اور ڈویژن میں بہت سارے فرق ہوتے ہیں۔ چلیں باقی باتیں اگلی کلاس میں کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے بھی کچھ کام کرنا ہے اپنے اس کا اسکول کا، تو اگر اور کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پلیز پوچھیں، ورنہ اجازت دیجیے، اور تھینک یو ویری مچ۔ کچھ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ جب آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اور سوال کریں گے اور ایکٹیو لرننگ آپ کی اسی وقت ہو۔ بہت اچھا جی، ڈاکٹر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ چلیں، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔